نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم اپنی 10th کلاس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا دعوت تبلیغ کے مختلف مراحل، ڈفرینٹ سٹیجز۔ اس میں سے ہم 3rd سٹیج کو ڈسکس کر رہے تھے جو کہ تھی عمومی پبلکلی کی گئی دعوت تبلیغ، اور وہ بھی کامن تھی، پرائیویٹ نہیں تھی، صرف رشتہ داروں کو نہیں تھی بلکہ پورے اہل مکہ کو تھی، اعلانیہ کی جا رہی تھی۔ وہی اعلانیہ دعوت اسی پیریڈ میں اگلے سٹیپ پر لے جائی گئی، اور وہ سٹیپ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع کا ویٹ کرتے اور حج کے دنوں میں حجاج سے بات کرتے۔ حجاج سے بات کہاں کی جاتی تھی؟ مینا میں اس زمانے میں بازار لگا کرتا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاج کو بھی دعوت تبلیغ دیا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیول پر اب شروع کے 3-4 نبوی کی اب ہم بات کریں، اس لیول پر اب تبلیغ آ چکی ہے۔ کچھ جو تھے وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو رسپانس دے رہے تھے اور کچھ نیگیٹیو رسپانس دے رہے تھے۔ پازیٹیو مثبت رد عمل میکسیمم کتنا ملا تھا، کیا ملا تھا، وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا، شروع کے جو کانورٹس تھے۔ اس کے بعد جو نیگیٹیو رسپانس ملا، رد عمل ملا، اور اس رسپانس کے نتیجے میں جو اپوزیشن مسلمانوں نے فیس کی، مزاحمت فیس کی، وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور وہ جو مزاحمت تھی یا منفی رد عمل تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر ایسا ایشو تھا کیا قریش کو، سرداروں کو، مختلف لوگوں کو، کہ وہ اللہ کو ایک ماننے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے میں، یا قرآن کے احکامات ماننے میں؟ اور مکی دور کے احکامات بھی بہت ہی سمپل تھے۔ 3 براڈ کیٹیگریز میں ہم انہیں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں ٹچ کریں گے۔ وہ 3 براڈ کیٹیگریز کیا ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ 3 کیٹیگریز پہ بات ہوئی ہے مکی صورتوں میں میکسیمم۔ تو صرف ان کو ماننے میں اتنی زیادہ کیا پرابلم تھی کہ ان کو اس طرح اپوز کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو؟ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس پیریڈ میں کچھ جو صورتیں نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 114 صورتوں میں سے جو ٹوٹل صورتیں ہیں قرآن مجید کی 114، اس میں سے میکسیمم صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، بہت ساری صورتیں لگاتار نازل ہوتی رہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر صورت جو بہت لمبی صورتیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہ کر سکیں، لیکن جو چھوٹی صورتیں ہیں یا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہ ساتھ ساتھ کور ہوتی رہیں۔ تو اعلانیہ تبلیغ جو ہم نے ڈسکس کر لیا، حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے باہر کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نماز جو ہے وہ اس کا حکم آ چکا تھا۔ وضو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھا دیا اور نماز پڑھنا بھی سکھا دیا۔ تو نماز پڑھی جا رہی تھی۔ نماز پڑھی جانے کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نزول ہو چکا ہے، یہاں سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جو کہ پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور پہلی مکمل نازل ہوئی اور 5ویں نمبر پہ تقریباً یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک کون سی کر چکے ہیں؟ سورۃ العلق اور مدثر کی شروع کی آیتیں کی تھی، آج مدثر کی بیچ والی کچھ آیتیں بھی کریں گے، اور اللہ کرے کہ میں اس پوری کی پوری صورت کو ایک دفعہ کنکلوڈ کر سکوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کا ٹائم ملے گا، لیکن البتہ ہم بیچ میں سے ضرور اسے آج کر لیں گے۔ اور سیکنڈ وہ تھی، پھر 3rd سورۃ القلم، سورۃ المزمل، پھر سورۃ الفاتحہ۔ ٹھیک ہے، سورۃ القلم اور مزمل کی کچھ آیتیں، پوری صورتیں یہ اکٹھی نازل نہیں ہوئی تھی، مدثر بھی پوری نہیں نازل ہوئی تھی، ایون علق بھی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ پہلی مکمل صورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ الفاتحہ۔
اچھا یہ 5 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں شروع میں نازل ہونے والی، ان کی ترتیب کہیں کہیں نا اوپر نیچے بھی مل جاتی ہے، ہمیشہ یہی ترتیب ہمیں نہیں ملتی کہ الگ تھی پھر مدثری تھی اور پھر مزمل تھی پھر قلم تھی پھر فاتحہ تھی، اوپر نیچے ترتیب ہو سکتی ہے لیکن ترتیب اوپر ہو یا نیچے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، علم حاصل کر کے عمل میں لے آئیں. پہلا حکم جو مسلمانوں کو ملا سورۃ العلق میں وہ کیا تھا؟ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، خصوصاً علم وحی. دوسرا علم بھی اور علم وحی حاصل کرو. کیوں کرو؟ تاکہ اسے عمل میں کنورٹ کر لو. عمل کرنے کا پہلا حکم کون سا آیا ہے سورۃ المدثر میں؟ طہارت کا، ٹھیک ہے، وضو کا، طہارت کا حکم دیا گیا ہے سورۃ المدثر میں، وہ پہلا عملی حکم ہے. صحیح. اس کے بعد تیسرا حکم کون سا مل رہا ہے؟ سورۃ المزمل، ابھی اس سے آگے ہم پڑھیں گے، اس میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، بیسکلی تہجد کا ہے. تو یہاں پر فی الحال پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کو دیکھ لیتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ سب کو آتی ہے، اس کی تھوڑی سی ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کو ہم براڈلی ڈیوائڈ کریں گے 2 مین سیکشنز میں، ٹھیک ہے. پہلا سیکشن ہوگا 1 to 3 آیات کا اور لاسٹ سیکشن ہوگا 5 to 7 اور مڈل میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 4. پہلے سیکشن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا باقی سب کو، سارے لوگوں کو کیا پیغام دے دیا کہ میں کون ہوں. اللہ کا تعارف ہمیں سورۃ الفاتحہ سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. 2 مین صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں دیتی ہیں، ان میں سے ایک ہے سورۃ الفاتحہ جو کہ اللہ کا تعارف ہمیں تعارف بالصفات کے ذریعے سے ہے، صفات کے ذریعے سے اللہ کا تعارف. اور دوسری کون سی صورت ہے؟ سورۃ الاخلاص جو کہ ہمیں تعارف بالذات، اللہ کی ذات کا تعارف دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفاتحہ مینلی اس مقصد کے لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے. کبھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کا فوکس ان 2 مین صورتوں پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ان 2 مین صورتوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم میں بہت اچھی ہونی چاہیے. تو 1 to 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کیسے دیتے ہیں؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ، ساری تعریف اور شکر جو ہے وہ صرف اور صرف میرے لیے ہے. صحیح. اب اس کو میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ اگر ایکسپلین کروں گی تو کافی دیر لگ جائے گی، لیکن صرف ایک پوائنٹ پہ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بولوں آپ اپنی امی کو مجھے انٹروڈیوس کروائیں تو آپ کہیں گی میری امی کا یہ نام ہے، ان کی یہ کوالیفیکیشن ہے اور وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں. یعنی ان کی جو تعریف کی جا رہی ہے، ان کی جو صفت ایک کریکٹرسٹک ہے وہ بھی ان کے انٹروڈکشن میں شامل ہے، ٹھیک ہے. تو کسی کی بھی تعریف صفت اس کے انٹروڈکشن میں شامل ہوتی ہے، اس لیے یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پر. اور یہ ڈیکلیریشن ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ہمیں انفارم نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے. کوئی اللہ کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی دنیا میں چاہے مشرکین ہے جو بھی ہے، کرے نہ کرے، ساری تعریف اور شکر ہے اللہ کا ہی، بلانگ اللہ کو کرتا ہے. یہ پہلا انٹروڈکشن ہے اللہ کا. سیکنڈ پوائنٹ کا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، لارڈ ہے، ماسٹر ہے، ٹھیک ہے، پالنے والا ہے. یہ سیکنڈ انٹروڈکشن ہمیں مل گیا. تھرڈ پوائنٹ کا مل رہا ہے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، یعنی ایکسٹریملی مرسیفل، بہت زیادہ رحم کرنے والا. فورتھ انٹروڈکشن کا مل رہا ہے اللہ تعالیٰ الرحیم ہے. الرحیم کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوسلی، ایور لاسٹنگ مرسی، ٹھیک ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا. اس کے بعد ہمیں 1 2 3 4 نمبر 5 5th نمبر پہ انٹروڈکشن اللہ کا کیا پتہ چل رہا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. مالک میں اونر ہونا اور کنگ ہونا، یعنی بادشاہت ہونا پلس ملکیت ہونا، یہ دونوں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی نہ سمجھتے رہنا کہ میں رحم کرنے والا ہوں، ہمیشہ رحم ہی کروں گا تو بس تمہاری تو تم چھوٹ گئے، فور گرانٹیڈ لیتے رہو اللہ کو. یاد رکھنا کہ میں بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں، میں سزا بھی دے سکتا ہوں، میں عدل قائم کر کے رہوں گا. تو یہ فرسٹ 3 آیات میں ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن 5 پوائنٹس میں مل گیا. جب ہم کسی کو جان جاتے ہیں تو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اب ہم تیری ہی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے، تیری ہی عبادت کریں گے. جیسے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی امی کون سی، اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ میری امی ہے. یہ ایگزامپلس میں صرف سمجھانے کے لیے دیتی ہوں، میٹافورک ایگزامپلس بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے بہت ہی ریئل ہو. تو یہ میری امی ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہے گا کہ امی اب تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی اور صرف آپ کی خدمت کروں گی، ٹھیک ہے. تو جس کو پتہ چل گیا، خصوصاً نان مسلمس کی اینک سے آپ لوگ دیکھنے کی کوشش کیجئے، ان کے لینس سے دیکھنے کی کوشش کیجئے. جس کو پتہ چل گیا کہ اچھا اللہ یہ ہے، یہ سارے نام، یہ صفات ہیں اللہ کی، تو وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ اب تو صرف تیری عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں کروں گا. تو 4th آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور یہاں پہ سنگولر یوز نہیں ہو رہا بلکہ پلورل یوز ہو رہا ہے، نعبدو، ہم کریں گے. ہم کا کیا مطلب ہے؟ اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے نا ہماری اسلام میں،
ہمارے معاشرے میں کہ ایک سوسائٹی بن کے رہو، وہ کانسیپٹ ہمیں شروع میں ہی دیا جا رہا ہے یہاں پر. اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عبادت جو ہم نے کرنی ہے نا، اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہیے. وہ بھی ہم صرف اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ سے توفیق مانگ کر ہی کر سکتے ہیں. تو ہم ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ 4th آیت ہوگی. اب اگلا جو سیکشن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب تم مجھ سے مدد تو مانگ رہے ہو، لیکن بیسٹ چیز، دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ جس میں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس زندگی میں ہدایت. کیوں؟ کیونکہ ہدایت جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمیں ہماری منزل پر لے کر جائے گی. ٹھیک ہے، اور منزل کیا ہے؟ جنت یا جہنم. تو ہمارا مین کنسرن، مین مقصد، دنیا تو مسافر خانہ ہے، جانا تو ہم نے وہ ہے. تو ہم سفر پہ دھیان نہیں دیں گے، ہم منزل پہ دھیان دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ مانگو، دن میں 5 دفعہ مانگو، ساری نمازوں میں مانگو. کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے کی. صراط الذین، کن کا رستہ؟ اب یہاں پہ 3 کیٹیگری آف پیپل بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، 5 to 7 آیات ہم ڈسکس کر رہے ہیں. 3 کیٹیگریز آف لوگ کون ہیں، گروپ آف پیپل کون ہیں؟ فرسٹ، ان کا رستہ انعمت علیہم، یا اللہ جن کو تو نے بلیس کیا ہے، جن کو تو نے انعام کیا ہے نا، ان کا رستہ مجھے بتا دینا، ان کا رستہ مجھے دکھا دینا کہ میں ان کے رستے پہ چل کر تجھ تک پہنچ جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں. غیر المغضوب علیہم، نہیں ان کا جن پر تو غضبناک ہوا. تو جن پر یا اللہ تو نے غصہ کیا ہے نا، جن کو غصہ کن پر کیا؟ وہ لوگ جن کو کہ احکامات پتہ تھے لیکن جان بوجھ کر انہوں نے عمل نہیں کیا. تو یا اللہ ان کا رستہ مجھے نہ دکھانا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا جو کہ گمراہ ہیں، یعنی ہو سکتا ہے انہیں علم ہی نہ ہو اور اس وجہ سے نہیں وہ اسلام لائے یا اس وجہ سے وہ عمل نہیں کیا. ایسے لوگ دنیا میں اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو یا اللہ ان کا رستے سے بھی، ان کی ہدایت کا جو بھی ان کا رستہ ہے اس سے مجھے دور رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ان 3 لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ اصل میں پوری کی پوری دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم ہر نماز میں پڑھیں. ٹھیک ہے، ہم روز اس سورت کو پڑھتے ہیں تو اتنی منیمم انٹروڈکشن یا انڈرسٹینڈنگ اس سورت کا ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ساتھ ہی نازل ہو چکی تھی سورۃ المزمل کی شروع کی آیات. اس میں کیا حکم تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے یا اے کپڑا اوڑھنے والے. یہ آپ کو تھوڑی بہت تفہیم پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو. آپ کا دل کرے کہ آپ تفسیر بھی پڑھیں اور آپ ڈیٹیل میں سب کے سب تفسیر پڑھیں. ٹھیک ہے، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، کھڑے رہو رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی ساری رات کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نصفہ، اس کا آدھا کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، آدھے رات کے آدھے حصے میں، جتنی بھی رات ہوتی ہے نا، عشاء کے بعد رات سٹارٹ ہو جاتی ہے فجر تک، اس کو ہم ہاف میں ڈیوائڈ کریں گے. یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ اس کا آدھا کھڑے ہو جائیں. وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، یا اس سے کم کر لیں، اس سے کم کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن تہجد پڑھنی ہے. او زد علیہ، یا اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ مقصد بتایا جا رہا ہے. کیوں رات کو کھڑے ہونا ہے؟ رات کو اس لیے کھڑے ہونا ہے تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں، قرآن کو ٹھہر کر پڑھ سکیں، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ سکیں. ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اپنے قیام کو طویل کرو. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں کتنی لمبا قیام کیا کرتے تھے. رکوع اور سجدے بھی لمبے ہوتے تھے لیکن قیام اس سے بھی لمبا ہوتا تھا. کیوں لمبا ہوتا تھا؟ تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. اور قرآن پڑھا کیسے جائے گا؟ جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسے کہ اس کی ترتیل کا حق ہے، ویسے وہ پڑھا جائے گا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم نے ڈالا ہے آپ پر، یا ہم ڈالیں گے آپ پر بوجھ بہت بھاری، جو عنقریب ڈالیں گے. یہ بیسکلی فیوچر کا ہی صیغہ ہے. ٹھیک ہے، بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے آپ پر بوجھ بہت بھاری. مطلب کیا ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈلنے والی ہے تبلیغ کی. آپ نے اس کام کو پھیلانا ہے، آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے سب کو، اور آگے جا کے تو بہت زیادہ مزاحمت آئے گی اور اس کے اگینسٹ پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے. یہ سب کچھ فزیکلی آپ کے اوپر بہت زیادہ بھاری آپ کو محسوس ہوگا، تکلیف دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس سب کو فیس کرنے کے لیے کریں کیا؟ تہجد قائم کیجیے اور اس میں قرآن کی تلاوت کیجیے. تو دنیا کو فیس کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہی کام کرنا ہے.
آگے دیکھیے، اب قریش کا جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا مثبت رد عمل تھا، جو پازیٹیو رسپانس تھا وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھ لیا. منفی رسپانس جو تھا اس کی وجہ کیا تھی، آخر ان کو کیا پرابلم تھی؟ پہلی پرابلم یہ تھی کہ قبائل سسٹم جو تھا نا ان کا، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اپنے آباء و اجداد کے طریقے جو بنے آئے ہیں وہ بس ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، جیسے کسی خاندان میں شروع سے مہندی چلی آ رہی ہے تو بھائی ہم تو یہ نہیں چھوڑ سکتے، سارے ہی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری امی بھی کرتی تھی، ان سے پہلے بھی کرتے تھے، اس فلاں کزن نے بھی کیا تھا. یہ جو بات ہے نا، یہ دلیل نہیں ہے کسی بھی غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی کہ یہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ان کے ساتھ تو یہ کچھ زیادہ ہی پرابلم تھی، کیونکہ یہ لوگ تو ڈیپینڈ ہی لینیج پہ کرتے تھے. ان کا کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ان کا اثاثہ ہی سارا کا سارا کچھ، ان کا سب سے موسٹ پریشیس تھنگ جو تھی ان کے پاس وہ تھی ہی یہ کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. دوسرا ان کو کیا پرابلم تھی، بتوں کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، بتوں کے ساتھ عقیدت ہی بہت زیادہ تھی. کیوں تھی؟ ایک تو شیطان نے دلوں میں ڈالا ہوا تھا، دوسرا وہی شروع سے جس چیز کو پریکٹس کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بتوں کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے توحید کا میسج، تو اس کو پھر انہوں نے ریجیکٹ کیا. تھرڈ پوائنٹ، بت چھوڑنے سے پرابلم کیا ہوتی تھی؟ معاشی نقصان ہوتا تھا، اکنامک لاس. کس طریقے سے؟ کیونکہ بہت سارے ارد گرد کے قبیلوں کے، طائف کے قبیلے کا، کچھ یمن کے قبیلوں کے، ارد گرد کے قبیلوں کے، ایون مدینہ کے قبیلوں کے جو بت تھے وہ مکہ میں یا مکہ کے آس پاس رکھے ہوئے تھے. کعبہ میں 360 بت جو تھے وہ صرف قریش کے تو نہیں تھے، ارد گرد کے قبیلوں کے بھی تھے. تو سارے لوگ وہیں پہ آتے تھے اپنے بتوں کی عبادت کرنے، حج کے موقع پہ بھی وہیں آتے تھے. اور اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ہے وہ بڑھ جاتا تھا، بائنگ اینڈ سیلنگ، خرید و فروخت مکہ میں زیادہ ہو جاتی تھی، خصوصاً حج کے دنوں میں. اور مینا میں بازار بھی لگا کرتا تھا. تو اگر بت ہی چھوٹ جاتے، یہ صفائی کرنا پڑتا، پھر تو اکانومی کو تو بہت زیادہ لاس ہوتا. ٹھیک ہے، اور آج کل بھی اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کہ جی جس سے اکانومی بچ جائے لیکن دین چاہے خطرے میں رہے. امریکہ سے قرضے لے لو، انگلینڈ سے قرضے لے لو، اپنے دین کو بیچ کے. آج مسلمان اتنے زیادہ ہیں، اتنی تعداد ہے، روب کوئی نہیں ہے، عزت کوئی نہیں ہے. اس سب کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بیچ جو رکھا ہے. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ چودراہٹ پھر ختم ہو جاتی. کون سی چودراہٹ؟ کے بھی ان کے پاس سارے بت جو تھے وہ باقی سارے قبیلوں کے بتوں کے مالک بنے ہوئے تھے، تو اگر وہ یہ سب چھوڑ دیتے تو چودراہٹ تو پھر ختم ہو جانی تھی. تو روب اور دبدبہ وہ سارا کچھ ان کا چلا جاتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے ذریعے سے تمہیں عزت دی جائے گی، قرآن کے ذریعے سے تمہیں عزت ملے گی، لیکن اس پر انہیں ٹرسٹ نہیں تھا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے بلکہ جو سسٹم چلا آ رہا تھا بس وہی چلتا رہے. پھر قافلوں پر حملے ان کے نہیں ہوتے تھے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. قریش جب بھی تجارت کرتے شام کی طرف یا یمن کی طرف، ان پر دوسرے قبیلے حملے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس بت ہوتے تھے ان کے، تو یہ سیفلی تجارت کیا کرتے تھے. اب اگر یہ سسٹم ختم ہو جاتا پھر تو کوئی بھی ان پہ حملہ کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار جو ہے اس زمانے میں بہت زیادہ کامن تھی. ٹھیک ہے، پھر طبقاتی نظام جو تھا، طبقاتی نظام یہ ختم ہو جاتا. طبقاتی نظام کیا ہے؟ ڈفرینٹ جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے سوسائٹی میں، کہ جی فلاں سردار ہیں، فلاں غلام ہیں، فلاں اس سے نچلے درجے کے ہیں، یہ قریشی ہیں تو یہ نان قریشی ہیں، یہ تو یمن سے آیا ہوا ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، یہ فلاں امریکنز ہیں تو ان کی بہت ہی عزت ہے، فلاں امیگرینٹس ہیں، ریفیوجیز ہیں تو ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. اس طرح آج کل بھی ہوتا ہے. تو طبقاتی نظام جو ہے نا سوسائٹی میں، وہ اس طرح کے لوگ بالکل ختم نہیں کرنا چاہتے. وہ لوگ جو کہ دنیاوی بینیفٹ چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹس کے ساتھ ہمیشہ بینیفٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. جو سردار ہے ڈیفینیٹلی اس کی ساری عزت کر رہے ہیں، وہ عزت ہی جو اسے مل رہی ہے وہی اس کے لیے بڑی چیز ہے، اسی پہ اسے بڑا روب تکبر اور ہوگا سارا کچھ. وہ اسے چھوڑنا کیوں چاہے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی فائنینشیل بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور بینیفٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جی غلاموں کو رتبہ مل جائے گا. یہ بھی ان سب کو اعتراض ہوتا تھا، سرداروں کو، ایون سارے رسولوں کی قوموں میں یہ اعتراض کیا گیا امیر لوگوں کی، غنی لوگوں کی طرف سے، کہ یہ غلاموں کا طبقہ آپ کو کیوں فالو کرتا ہے؟ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ان کو آپ نے کیوں رتبہ دے دیا ہے؟ یہ کیوں اذان دیں گے؟ یہ کیوں نماز پڑھائیں گے؟ یہ کیوں امامت کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو ان کو اسٹیٹس مل رہا ہے، یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بھی یہ رد عمل شو کیا گیا، جو نیگیٹو رد عمل تھا.
پھر گھروں میں گروہ بندی ہو جائے گی، مطلب گھروں میں کچھ بت پرست ہیں، کچھ مسلمان ہو گئے، تو اس پہ بھی انہیں اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہم یہ بالکل پسند نہیں کر سکتے. جو ہمارا سسٹم چلتا آ رہا تھا وہی سسٹم چلتا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے رد عمل دیا گیا. جو مزاحمت تھی وہ شروع تو ہو گئی تھی، اس کا ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھ لیا، جب ابو لہب نے خود سے کہا تھا تبت لکا یا محمد، نعوذ باللہ. جو ورڈز ہیں ہم وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی سورۃ اللہب. سورۃ اللہب وہ واحد صورت ہے جس میں پورے قرآن مجید میں سے واحد دشمن کا نام مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے، پورے قرآن مجید میں دشمن کا نام کسی اور کا مینشنڈ نہیں ہے، اس کا نام مینشنڈ ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابی لہب جو ہے وہ ہلاک، اس کے ہاتھ ٹوٹے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نک نیم یوز کیا گیا، جیسے ولید کا یوز کیا گیا، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن ڈائریکٹ جو نیم لیا گیا ہے وہ صرف اس کا. اور ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ایک واحد صحابی جن کا نام قرآن مجید میں ہے وہ سورۃ الاحزاب میں ہے، اور وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو لہب سے شروع ہو چکا تھا. اس کے بعد قریش نے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے. سب سے پہلا جو ہتھ کنڈا مزاحمت کا پبلک اپوزیشن جو کہ پروفیٹک میسج کو فیس کرنی پڑی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی ابو طالب سے اعتراض کیا جانا. سارے کے سارے سردار جو تھے وہ مل کر اکٹھے ہو کر بنو ہاشم کے جو سردار تھے، اور وہ کون تھے؟ ابو طالب. ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ یہ جو تمہارا بھتیجا ہے یہ ہمیں ہمارے بت وغیرہ چھوڑنے کا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تم اسے روکنے کی کوشش کرو. تو پہلا رسپانس ابو طالب کا کیا تھا؟ جو مزاحمت ہے نا، وہ آپ یہ سمجھیے گا، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ آہستہ آہستہ مزاحمت بڑھی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جاتے ہی بس حملے کی بات کر دی، جاتے ہی قتل کی بات، یہ سب نہیں تھا، آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز. ٹھیک ہے، تو جا کے سب سے پہلے انہوں نے نرمی سے بات کی ہوگی. تو اس پر ابو طالب نے کیا رسپانس دیا؟ ابو طالب نے بات کو ادھر ادھر کر کے بات کو سائڈ ٹریک کر دیا اور بات ختم کر دی. لیکن یہ لوگ رکے نہیں. کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ یہ لوگ آئے اور مزید پریشر ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ جو تمہارا بھتیجا ہے یہ ہمارے جو ہے تہذیب، ہمارے جو فور فادرز ہیں ان کو انسلٹ کر رہا ہے، ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھی انسلٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کسی کے خلاف بات کر کے اپنا میسج نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف اپنا میسج کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتے تھے. یہ بہت زیادہ اہم اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے ہاں بھی آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی اپنا پوائنٹ ثابت کرنا ہو نا، تو اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ دوسرے کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا اپنا پوائنٹ صحیح ثابت کرنے کے لیے. اپنا پوائنٹ صحیح ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ کو ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں. ٹھیک ہے، دوسرا کو خود ہی اپنی غلطیاں نظر آ جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی ان کو انسلٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے الزام یہی لگایا کہ یہ تو ہمارے اسلاف کے اگینسٹ، ہمارے آباء و اجداد کے اگینسٹ بول رہا ہے اور ہمارے بتوں کو یہ وہ کہہ رہا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو بھی کچھ نہیں کہا، اور ایون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ ان کے بتوں کو کچھ مت کہو. کیوں؟ کیونکہ ان ریٹرن یہ پھر اللہ کو کچھ نہ کچھ کہیں گے. تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی جھوٹے خداؤں کے بارے میں کچھ کہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم صحیح میسج دیں. ٹھیک ہے، تو مزید انہوں نے یہ کہا باقی سرداروں نے کہ یا تو اسے خود روک لو یا پھر ہمیں ہینڈ اوور کر دو، ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو خود دیکھ لیں گے. تو اس کے اوپر پھر ابو طالب نے ان کو پہلی دفعہ رسپانس دیا ان کے ایسا کہنے پر. اور ابو طالب جو تھے انہوں نے ان سب کی باتیں سن لی. باتیں سننے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود پرسنلی بات کی، ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ مجھ پہ رحم کرو. ابو طالب نے یہ کہا کہ مجھ پہ رحم کرو، اس بڑی عمر میں مجھے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ جو تم کر رہے ہو کام اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور میری عمر کا کچھ خیال کرو. اس طرح کی باتیں کی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ہم کتابوں میں بہت عرصے سے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اے میرے چچا، اگر آپ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں گے تب بھی میں اس پیغام کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ جو پیغام ہے یہ ہمیشہ ساری زندگی چلتا ہی رہے گا، یہ نہیں چھوٹ سکتا. تو اس کے بعد خیر وہ لوگ تو پہلے ہی اپنا میسج دے کر چلے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو یہ جواب دیا. اس کے بعد دوسرا جو مزاحمت کا طریقہ استعمال کیا گیا وہ کیا تھا؟ ابو طالب کو مختلف قسم کی پیشکش کی گئی
یہ ساری پیشکش میں ایک بہت بڑی پیشکش یہ تھی کہ جو بنو مخزوم کا سردار تھا نا ولید بن مغیرہ، جس کا نام ہم کئی دفعہ لے چکے ہیں، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ ابو جہل جو ہے وہ بھی بنو مخزوم سے ہی تھا۔ یہ کچھ قبیلے جو امپورٹنٹ ہیں نا وہ آپ کو آنے چاہیے، بنو مخزوم، بنو امیہ، بنو ہاشم، یہ 3 تو آنے ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ کا سردار تھا ابو سفیان، بنو مخزوم کا سردار کون ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ ابو جہل کیا ہے؟ ایک تو ابو جہل ولید بن مغیرہ کا بھتیجا تھا، سیکنڈلی ابو جہل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ انچارج تھا، ٹھیک ہے، سیکنڈ نیکسٹ ٹو ولید بن مغیرہ تھا، یہ سمجھ لیں۔ اور ولید بن مغیرہ کون تھا؟ یہ کفر پہ ہی مرا ہے، لیکن اس کے بیٹے کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر ولید بن ولید بھی ان کے بیٹے تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ خیر یہاں پر پیشکش کیا کی جا رہی ہے؟ سردار سارے اکٹھے ہوئے اور آ کر بولا کہ جی ولید بن مغیرہ کا جو بیٹا ہے نا عمارہ بن ولید، وہ مشرک تھا، تو وہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایکسچینج کر لو، تم ایسے کرو کہ تم ہمارا بیٹا لے لو اور اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، یہ ڈیل ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس پر ابو طالب نے انہیں جواب دیا کہ تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے کہ میں اپنا بیٹا تمہیں اس لیے دے دوں کہ تم اس کے اوپر ظلم و ستم کرو، اور تمہارا بیٹا میں اس لیے لے لوں کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور اس کی پرورش کروں، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ سارے چلے گئے۔ اس کے بعد ابو طالب نے بہت زیادہ شاعری لکھی جو کہ ہمیں کتابوں میں ملتی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے اوپر، جس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ جو قریش کے سردار تھے وہ کچھ عرصے کے لیے چپ کر گئے۔ اس کے علاوہ بعد میں مزید سردار جو ہیں وہ لالچ دینے کے لیے آئے کچھ عرصے کے بعد، یہ سارا کچھ عرصے کے بعد ہوتا رہا، ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ فوراً یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم یہ مزاحمت کے سارے طریقے جو ہے نا وہ ایک ٹائم پیریڈ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ڈیوائیڈڈ تھے اوور 2 to 3 ایئرس، 2-3 سال میں یہ سارا سسٹم چلتا رہا ہے۔ اس سب کے بعد پھر کیا شروع ہوگا؟ ظلم و ستم، جو پریکٹیکلی تعذیب مسلمانوں کی گئی، مسلمانوں پہ ظلم عملی طور پہ کیا گیا، وہ بعد میں شروع ہوگا۔ فی الحال ہم یہ سارے طریقے 2-3 سالوں پر پھیلے ہوئے تھے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو مزید ابو طالب کے پاس کچھ عرصے بعد پھر یہ آئے اور لالچ دیا کہ جی اس کی ہم شادی کروا دیں گے، جس عورت سے یہ چاہے یا سرداری اس کو چاہیے ہم وہ دے دیں گے، لیکن اس کو بولو کہ یہ پیغام چھوڑ دے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ انہوں نے مزید کیا کرنا شروع کیا؟ دوران تبلیغ شور مچانا شروع کر دیا۔ مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاج کو دعوت دیتے یا مکہ کی گلیوں میں اہل مکہ کو دعوت دیتے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جا کے تالیاں بجانے لگ جاتے یا ہوٹنگ کرنے لگ جاتے یا زور سے بولنے لگ جاتے۔ یا ابو لہب کیا کرتا تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور سب کو کہتا کہ میرا بھتیجا، ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، تو میرا بھتیجا خدا نہ خواستہ پاگل ہو گیا، اس کی بات مت سنو، اس پہ جنون چڑھ گیا، اس کی بات مت سنو، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ سارا کچھ سن کر کچھ لوگ تو ڈیفینیٹلی متنفر ہو جاتے تھے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے۔ لیکن ہمیں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جس میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جب اس نے یہ سنا کہ اچھا یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس نے آ کے کہا کہ جی میں تو ڈاکٹر ہوں، تو آپ کو اگر کوئی جنون وغیرہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میرا کچھ پیغام ہے وہ تم سنو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ پڑھا، جو کہ خطبہ بیسکلی جمعے کے خطبے سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے۔ وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑھا تو وہ خطبہ سن کر ہی مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن متنفر ہونے کے شروع میں زیادہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک حربہ آزمایا گیا کہ کوئی بھی شخص قرآن کو سن نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو کس چیز کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، ڈیفینیٹلی ویسے بھی میسج دیتے تھے۔ تو کوئی بھی قرآن کو سن نہ سکے، کیونکہ قرآن کو جب یہ لوگ سنتے تھے تو ڈیفینیٹلی قرآن کا اثر ہوتا تھا، صحیح، قرآن وہ قرآن جس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں، تو سوچیں وہ کیسا قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی، اور تجوید اور ترتیل کے ساتھ۔ عرب جب باتیں کرتے ہیں وہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ تو نہیں کرتے نا، وہ تو نارمل باتیں کرتے ہیں۔ یہ سائنسز آف تجوید ان کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی، ڈیفینیٹلی اس میں اٹریکشن تھی۔ پھر قرآن مجید کی بلاغت، اس کے الفاظ، اس کا سارا سٹائل، اس کا سٹرکچر، وہ سارا کچھ خود اتنا زیادہ اٹریکٹیو تھا، اور اس سب کو روکنے کے لیے یہ لوگ شور مچاتے۔ اس کے بعد قرآن مجید کسی کو بھی سننے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں جو کہ دونوں پوائنٹ آپس میں ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اس کا ایک واقعہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ واقعہ ہمیں طبرانی میں ملتا ہے۔ طبرانی کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے
اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان جو کہ بنو امیہ کا سردار تھا، ابو جہل جو کہ بنو مخزوم کا سیکنڈ انچارج تھا، اور الاخنس، یہ تینوں اکثر رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے اپنے گھر میں اور قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی، تو یہ تینوں اپنے گھروں سے نکلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر چھپ کر سنا کرتے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ مکہ کی وادی تھی اس وقت، اتنی بہت بڑی وادی نہیں تھی. دوسرا، رات کو ظاہر ہے وہاں ٹریفک وغیرہ کا شور یا کنسٹرکشن وغیرہ کا شور یہ سب تو نہیں ہوتا تھا، خاموشی ہوتی تھی رات کو. پھر رات کو گھپ اندھیرا ہوتا تھا. دن کو تو یہ خود ایسی چالیں چلتے تھے کہ کوئی سن نہ سکے قرآن مجید کو، لیکن رات کو تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا تھا نا، کوئی شور نہیں کر رہا جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، کوئی تالیاں نہیں بجا رہا، تو اٹریکشن تو ہوتی تھی نا. اب سوچیں کتنی اٹریکشن ہوتی ہوگی کہ آدھی رات کو یہ سارے جو کہ اپنی 40s یا 50s میں تو ہوگی ان سب کی ایج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 40s میں تھے، تو اٹھ کر اپنے بیڈ کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر تلاوت سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تینوں چھپ کر تلاوت سنا کرتے. پہلی رات کو ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پوچھا کہ کیا ہے، کیوں آئے ہو، یہ وہ، تو ان تینوں نے بات ٹال دی اور چلے گئے. اس کے بعد دوسری رات کو بھی ایسا ہی ہوا. تیسری رات کو بھی جب یہ تینوں اسی طرح انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ نہیں ہمیں بات کرنی چاہیے. تو الاخنس جو تھا اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، کہ کیا ہے یہ چیز، تمہیں یہ سچ لگتا ہے، کیسا لگتا ہے تمہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے. ٹھیک ہے، تو الاخنس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حق ہی ہے، یہ سچ ہے. تو اس کے بعد اس نے ابو سفیان سے دوبارہ پوچھا تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے کچھ تو سمجھ آیا ہے لیکن کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب اس نے ٹالنے کی کوشش کی، بات کو ٹالنے کی کوشش کی. اچھا، الاخنس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں دونوں رائے ملتی ہیں. یہ فوت جو ہے وہ مکی دور میں ہی ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو مکی دور میں یہ اسلام لا کے فوت ہوا تھا یا نہیں لایا تھا، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، دونوں رائے ہمیں مل جاتی ہیں. ابو سفیان کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسرا تھا ابو جہل، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے. ابو جہل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، اتنا برا انسان. سب سے برا انسان دنیا میں کون ہے؟ فرعون. ٹھیک ہے، تو میری امت کا فرعون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بنو ہاشم اور ہم بنو مخزوم جو ہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلے میں رہے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے ہم مقابلے میں. جب ان لوگوں نے کھانا کھلایا حاجیوں کو، مہمانوں کو، تو ہم لوگ پانی پلایا کرتے تھے. جب ان لوگوں نے کوئی شجاعت میں مقابلہ یہ لوگ کرتے، شجاعت دکھاتے، تو ہم بھی شجاعت دکھاتے، دلیری دکھاتے، ہم بھی جھنڈا لے کے نکلتے. ہمیشہ ہم اکٹھے رہتے تھے. اب ان کے پاس ایک نبی آ گیا ہے جس پر وحی اترتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نبی کہاں سے لا سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے میں تو کبھی نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا رسپانس تھا. آواز باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ اگر کسی کو نہیں کلیئر آ رہی تو مجھے بتائیے گا. اگر کسی اور کو بھی نہیں کلیئر آ رہی تو مجھے بتائیے گا. اگر صرف ایک کا مسئلہ ہے تو وہ پھر ان کا اپنا مسئلہ ہی ہوگا، وہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، مجھے میسج آپ کا مل گیا. صحیح، ہاں جی. تو یہ ابو جہل نے جو رسپانس دیا نا، یہ صرف اس واقعے میں نہیں لکھا بلکہ ایک اور صحابی سے بھی ہمیں یہ اوتھینٹک صحیح حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا. وہ ایمان اس لیے نہیں لے کر آیا کیونکہ اسے پتہ سب کو چل گیا تھا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن اس نے وجہ دی کہ ان کے بنو ہاشم میں کیوں یہ آیا ہے. بنو ہاشم کے پاس نبی ہے، ہمارے پاس نبی نہیں ہے، اب ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے. تو بھائی جی میں نہیں مانتا، مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے انگور کھٹے ہونے والی بات ہے نا، بالکل یہ وہ والا واقعہ بنتا ہے. تو اس طرح یہ خوبصورت واقعہ جس میں کہ یہ لوگ قرآن سے میسمرائز ہو رہے تھے، امپریس ہو رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے، یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد مزید کیا کیا گیا، مزید مزاحمت کیسے کی گئی، ان قرآن مجید کا مذاق اڑانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف مواقعوں پر مذاق اڑایا گیا، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری قرآن مجید میں آیات ملتی ہیں. سورۃ المطففین میں ملتی ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مذاق کیا اڑایا کرتے تھے کہ تم نے کیا سارے بتوں کو چھوڑ دیا ہے، تم کیا ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے ہو.
اس کے علاوہ ہمیں سورۃ یاسین میں بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ لوگوں پر حسرت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس ایک رسول آیا ہو اور اس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو قریش نے بھی اس روایت کو جاری رکھا، جیسے سب رسولوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اور اس میں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا فترۃ الوحی کا موقع آیا، وحی کا وقفہ جب دیا گیا، تو ایک عورت نے یہ کہہ کے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی لگتا ہے تمہارے شیطان نے نعوذ باللہ تمہیں چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، حضرت عمر کا جو واقعہ ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جب ان کی کنورژن کی بات ہوگی نا، وہاں جا کر ان کا یہ انشاءاللہ سورۃ الحاقہ میں اس کا واقعہ آتا ہے، وہ سارا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک عورت کا مذاق اڑانا، پھر ابو جہل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کہا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے چھوڑ دیے، کیا تم ان سے زیادہ اچھے ہو گئے ہو، کیا تم ان سے زیادہ بہتر ہو، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، جس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کیا کہا گیا، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بے شک آپ کیا ہے، مجنون ہیں، آپ کے اوپر جنون طاری ہے۔ تو اسی کا جواب سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں، بلکہ جو جنون کا طاری ہو جانا ہے وہ تو اچھے اخلاق کے بالکل منافی ہے۔ جو انسان اچھے اخلاق پر فائز ہوگا وہ پھر اچھا اخلاق کیسے دکھائے گا اگر اس کو جنون ہے، ٹھیک ہے، تو جنون تو پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجنون آپ کو کہا گیا۔ پھر اگر یہ جب ان کا حربہ نہیں چلا تو کیا کہا گیا کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جو فارچون ٹیلر ہوتا ہے، جو فیوچر کی باتیں بتاتا ہے، جنات وغیرہ کو قابو کر کے مختلف طریقوں سے غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کاہن ہوتے ہیں۔ تو آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ جواب دیا، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر بھی کہا گیا اور مسحور بھی کہا گیا۔ ساحر کون ہوتا ہے؟ وہ جو خود جادو کرتا ہے، اور مسحور کون ہوتا ہے؟ مسحور جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہو۔ تو یہ دونوں الزامات ہمیں قرآن مجید سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر بھی کہا گیا، اور جس کا جواب آپ قرآن مجید میں دیا گیا کہ وما ہوا بقولی شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، یہ کلام نہیں ہے، یہ جو تم لوگ سن رہے ہو تم لوگ اس کو شاعری سمجھ کے رسول اللہ کو شاعر کہہ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا۔ شروع میں جھوٹا وہ لوگ نہیں کہتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور جو تھے، تو لیکن بعد میں جب ان کا کوئی حربہ چلا نہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے اس کو۔ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، وما تقول علینا بعد الاقاویل لأخذنا منہ بالوتین، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے اس کو گھڑ لیں، یہ پاسبل ہے ہی نہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی نگیٹ کر دیا اس کو قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح یہ الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسنلی بھی لالچ دیا گیا۔ لالچ کیا دیا گیا؟ ایک سیکنڈ میں کاپی میں نکال لوں۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عتبہ ابن ربیعہ جو کہ قریش کا سرداروں میں سے ایک تھا، بنو ہاشم سے یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور کی اس کی رشتہ داری بنتی تھی۔ یہ وہ تھا جو کہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں اور واپسی پر جس باغ میں رکتے ہیں، وہ باغ اسی کا تھا نا، عتبہ ابن ربیعہ کا اور اس کے بھائی کا، یہ وہ عتبہ ابن ربیعہ ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اس نے کہنا شروع کیا کہ بھئی تم مجھے بتاؤ تم بہتر ہو یا عبد المطلب بہتر ہے؟ عبد المطلب بہتر تھا، مطلب کہ تمہارے دادا کے طریقے جو ہیں، تمہارے دادا کو ساری دنیا مانتی تھی، دنیا تو نہیں کہنا چاہیے، سارے لوگ مانتے تھے یہ کہہ لیں، تو تم ان کو چھوڑ کر اب ہم تمہیں ماننے لگ جائیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ تو اتنا بڑا جائنٹ تھا، اتنی لیگیسی تھی اس کی، تو ہم تمہیں کیوں ماننے لگ جائیں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم بہتر اور وہ بہتر نہیں تھے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ تو پھر اس نے مزید آگے کیا کہا کہ اگر تم اسی طریقے پہ چلتے رہے، یہی کرتے رہے، تو ہم سب میں ایک طرح سے
ڈویژن ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی اور جنگ چھڑ جائے گی. تو ایسا مت کرو. اور تمہیں جو چاہیے تم ہمیں بتاؤ. تمہیں اگر پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے تو وہ ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں. اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ مکہ میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ مختلف قبیلوں کے مختلف سردار ہوتے تھے، کوئی ایک لیڈر نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ آفر بھی کر دی. اس کے بعد کیا آفر کی گئی کہ اگر آپ کو جو عورت پسند ہے آپ کہیں گے ہم اس سے آپ کی شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہمیں بتائیں کہ کون سی چاہیے. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسپانس کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفصلت کی آیات کی تلاوت شروع کر دی. 1 سے 14 تک آپ نے تلاوت کی، اور پہلی شروع کی آیات صرف ہم دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. شروع کی آیات میں کیا ہے اس صورت کی؟ قرآن مجید کا تعارف ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے متعلق آیات ہیں کہ یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے، اس کی یہ کیوں ہم نے اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، اس سارے سے یہ ریلیٹڈ ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کس کی طرف سے کیا گیا ہے؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب واضح کی گئی ہے جس کی آیتیں، اس کی آیتیں کیا ہیں؟ مفصل ہیں، تفصیل والی ہیں، واضح ہیں، کلیئرٹی ہے ان میں، کنفیوژن کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے. اور قرآن جو ہے وہ تمہاری اپنی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ اسے جان لو، اس کا علم لے لو. بشیرا و نذیرا، کیا چیز جہاں پہ بشیر اور نذیر ہے؟ قرآن مجید کی یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بشارت دینے والا ہے اور تنبیہ کرنے والا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے. تو یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ قرآن کو نہیں سنتے تھے اور اس سے منہ پھیر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ جب 14ویں آیت پہ پہنچے ہیں، اور 14ویں آیت کیا تھی؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بھی اگر یہ منہ پھیریں یعنی اگنور کریں، اس میسج کو قبول نہ کریں، بات آپ کی نہ مانیں، فقل، تو ان سے کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تو کہہ دیجئے ان کو کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں ایک عذاب سے. کون سا عذاب؟ جیسا کہ عاد اور ثمود پر آیا تھا. تو جیسے ہی اس نے یہ آیات سنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے، اور جیسے ہی اس نے یہ عذاب کی بات سنی کہ یہ جب یہ اگنور کریں گے، یہ بھی ایسا ہی رسپانس دیں گے تو انہیں عذاب سے ڈرا دیں، تو اس نے فوراً آگے ہاتھ کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ بس چھوڑ دو، اس سے زیادہ مت پڑھنا، اس سے زیادہ آگے مت جانا. اور یہ کہہ کر وہ پھر وہاں سے چلا گیا. اور جا کر پھر اس نے باقی سرداروں کو یہ بولا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اگر تو یہ جیت گیا تو سمجھو کہ اس کی جیت میں نا ہماری بھی جیت ہے. ٹھیک ہے، ہمارا نام ہو جائے گا، ہمارا روب ہو جائے گا. اور اگر تو یہ ہار گیا تو لوگ خود ہی اسے مار دیں گے، تو ہمیں پھر کچھ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ کہہ کر اس نے پھر اس بات کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو مزید لالچ کیا دیا گیا؟ یہ بھی لالچ دیا گیا کہ جی ایسے کرتے ہیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر دیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کر لیں گے، اگلے دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو اس طرح نا ہم نیگوسیشن کرتے ہیں، کسی ایک کمپرومائز، ایک پوائنٹ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، اور آپ بھی خوش، ہم بھی خوش، اس طریقے سے ہم کر لیتے ہیں. اور سورۃ الکافرون اس کے اوپر نازل ہوئی، اور سورۃ الکافرون کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ آپشن نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہ بھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، 1 سال ہم بتوں کی عبادت کریں گے، یا چند مہینے ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اس طرح کی پیشکش بیسکلی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کی جس میں اس کانسیپٹ کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا گیا. سورۃ الکافرون کی کیا آیات ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کفر کرنے والو، اے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہوم ٹو ورشپ، کس کی عبادت کی جائے، جس کی تم کرتے ہو نا بتوں کی، اس کی میں نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. ٹھیک ہے، شرک کرتے تھے. تو صرف اللہ کو مان لینا
یعنی اللہ کو اس طریقے سے ماننا کے ساتھ شریک بھی کیا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایک اللہ کو ماننا ہے. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو نا وہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو بیسکلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، ریپیٹ نہیں ہو رہی. بیسکلی ابن تیمیہ فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ، کہ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے نا یہ ڈسکس کر رہی ہیں کہ کس کی عبادت کی جائے، اور آیت نمبر 4 اور 5 جو ہیں وہ ڈسکس کر رہی ہے دا ویز آف ورشپ، کس طریقے سے عبادت کی جائے. یعنی جس طریقوں سے تم کرتے ہو وہ ہم نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے. یہ بات ہو رہی ہے. ویسے اس کے بارے میں بھی ہمیں آلموسٹ 5 to 6 اوپینینس مل جاتے ہیں کہ ان 2 آیات میں، بیسکلی 2 and 3 اینڈ دین 4 and 5 میں مزید کیا ڈفرینسز ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اچھا، یہ جو ایک پرٹیکولر آیت ہے نا، یہ لاسٹ والی، اس کو آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے، بہت زیادہ. اور اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے طور پہ لیا جاتا ہے، فریڈم آف فالوئنگ ونز ریلیجن کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ اور اس کو نرمی سے لیا جاتا ہے کہ جیسے یہ نرمی سے کہا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو آپ کو کرنا ہے آپ کرتے رہیں، آپ اپنا دین فالو کریں، ہم اپنا دین فالو کریں گے اور مل جل کے رہتے ہیں، مزے سے رہتے ہیں. تو اس آیت میں بالکل ایسا نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے. ٹوٹلی اس آیت کو اپوزٹ میننگ میں لیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ، اور بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھے طریقے سے صحیح ہمیں قرآن مجید کی سمجھ ہونی چاہیے اور صحیح تفسیر پڑھنی چاہیے. کیا مطلب ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین؟ مطلب کہ میں تمہارے دین سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے تمہارے دین سے، تم غلط طریقے پہ ہو، تمہارا دین باطل ہے. اور میرے لیے میرا دین مطلب میں صرف اپنے دین کو، حق کو، صحیح کو ہی فالو کروں گا. ٹھیک ہے. اور جب تم اپنے غلط دین کو فالو کرو گے تم اس کا انجام دیکھ لو گے جو کہ غلط ہوگا، اور میں اپنے دین کو فالو کروں گا تو میں اپنا انجام دیکھ لوں گا. سمجھ آئی؟ تو یہ بیسکلی اس آیت میں سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسا کہہ دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ تم پھر بیوقوف مت بنو بلکہ صحیح دین کی طرف آ جاؤ. بیسکلی اس آیت کا مقصد یہ ہے. چلیں اب واپس چلتے ہیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈفرینٹ لالچ دیے گئے، نیگوسیشن کرنے کی کوشش کی گئی، ڈفرینٹ کمپرومائزز یا رشوت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، رشوت دینے کی کوشش کی گئی. اس سب کے بعد مزید کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معجزات مانگے گئے کہ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو پھر ہم مان جائیں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ یہ جو مکہ کا صحرا ہے، آپ اس میں پانی کے دریا اور باغات، یہ سارا کچھ اس میں بدل کر دکھائیں ہمیں. اس کا ذکر ہمیں سورۃ الاسراء میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جی مزید ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتر کے آتے؟ جب آپ کے ساتھ فرشتے اتر کے آئیں گے، ہم خود فرشتوں کو دیکھیں گے تب ہم مانیں گے. یا پھر مزید کہا گیا کہ جی ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھائیں کہ جی آپ کیسے چڑھتے ہیں، کہاں سے وحی لے کر آتے ہیں. اور پھر یا ہمیں کتاب اترتی ہوئی دکھائیں، کتاب اترتی دیکھیں گے تو ہم مانیں گے. یا صرف آپ کے پاس ہی کتاب کیوں آتی ہے، ہم سب کے پاس کیوں نہیں کتاب آتی، ہمارے پاس بھی کتابیں آئیں پھر ہم مانیں گے. اس کے علاوہ ہمیں حدیث سے صحیح البخاری سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، جو کہ اب چھوٹی ہوگی لیکن لاسٹ ٹائم اس سے بھی بڑی ہوگی، تو اس پوری پہاڑی کو سونے میں بدل کر ہمیں دکھائیں، پوری کی پوری پہاڑی سونے کی ہو جائے تو ہم مان جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے واقعی یہ مان جائیں اور یہ ماننے ہی والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر، ان کے اس معجزہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. یہ ہمیں حدیث صحیح بخاری میں ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بتایا گیا کہ اگر اب اس معجزہ مانگنے کے بعد یہ میں دکھا دوں اور اب اگر انہوں نے پھر یہ ریجیکٹ کیا تو پھر ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا. ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس 2 ہی چوائسیز ہوں گی، معجزہ دکھا دیا اس کے بعد یہ کیا کریں، پھر تو مانے ہی مانے. ٹھیک ہے. مان کر ہی رہیں، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، تو پھر آپ اس کے حساب سے چوز کر لیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چوز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہیں اور ان کی کوئی بھی یہ معجزوں والی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی باتیں نہ مانی جائیں. ٹھیک ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سے ایکسپیکٹڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کون سا والا ایمان مانگا ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب میں جو ایمان ہے، غائبانہ طور پر ایمان لے کر آنا. ہم سے ڈیمانڈ تو وہ ہے،
دیکھ کر مان لینا جی، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہی مان لیا ہے، قیامت والے دن تو سارے ہی مان جائیں گے نا، سارے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان جائیں گے، سارے اللہ کو بھی مان جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا اسلام سچا ہے، لیکن وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا، اس لیے اس کا اجر نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں آیات دکھا دیں، ان آیات کو بس ہم نے انہی پر غور و فکر کرتے ہوئے غیب کے ذریعے سے غائبانہ طور پر ہی ایمان لے کر آنا ہے، تب ہی ہمارا ایمان معتبر ہے، ادروائز معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی معجزات مانگنے کی کوئی اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دا بگیسٹ میریکل آلریڈی دیا جا رہا تھا، قرآن دیا جا رہا تھا، جس کو کہ وہ ریجیکٹ کر رہے تھے۔ تو جو معجزہ آپ کو دیا جا رہا ہے بھئی اس پہ فوکس کرو، اس پر دھیان دو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی معجزانہ جو کیفیات ہیں اور صفات ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرو، اس کو کمپریہنڈ کرو، اس پہ غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی ان کی باتیں مانی جاتی تو پھر قرآن کو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ویلیو نہ دیتے جو کہ قرآن ویلیو ڈیزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو گریٹسٹ میریکل جو اللہ نے دیا ہے ہمیں اسی پر بلیو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے سوالات انہوں نے یہودیوں کے پاس یہ لوگ اپنے لوگ بھیجا کرتے تھے اور ان سے مختلف سوالات پوچھا کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے کر آپ کو غلط ثابت کر دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مدینہ کے ارد گرد یہودی رہتے تھے نا، اور یہ لوگ جب مکہ کے لوگ جو ہیں یہ سفر کرتے تھے تجارت کا تو ان کی ملاقات تو ہوتی تھی، انہیں پتہ تھا وہاں یہودی بستے ہیں، ارد گرد کا اپنا انہیں بہت اچھے طریقے سے نالج علم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ان سے جا کر پوچھنا کہ ہمیں کچھ بتاؤ کہ جو ہم ان سے پوچھیں اور یہ ریجیکٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو صورتیں تھیں مکی دور کی ان میں حضرت موسیٰ کا، بنی اسرائیل کا، حضرت عیسیٰ کا سب کا ذکر تو آتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ان میں اور یہودیوں میں کچھ نہ کچھ سملیرٹی تو ہے۔ تو خیر جب پھر یہودیوں نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یعقوب اور یوسف کا قصہ پوچھو، تو اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ یوسف نازل کی تھی۔ پھر مزید یہودیوں نے بتایا کہ ان سے جا کر پوچھا کہ روح کیا ہے، روح کیا ہوتی ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیات نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا من امر ربی، روح کیا ہے، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ اور انہوں نے اس سے زیادہ یعنی ہمیں نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، انسان کو نہیں بتائی گئی، اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ اور یہودی جو تھے یہ ٹرک کویسچن انہوں نے دیا بھی اسی لیے تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ بتا دیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ تو غلط ہو گیا۔ انہیں بھی پتہ تھا کہ روح کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن اللہ نے نہیں دی، اور اس کا آنسر بھی یہی تھا۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جی اچھا پوچھ کر آؤ وہ کون شخص تھا جس نے کہ مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، وہ کون تھا، ہمیں پتہ ہے ذوالقرنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کی سٹوری، وہ ذوالقرنین والی آیات نازل کی۔ اسی طرح انہوں نے بولا کہ جی اصحاب کہف کون تھے، ان کے بارے میں پوچھو، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ہی اصحاب کہف کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کا جب ہم دیکھتے ہیں سبب نزول، اس میں ہمیں یہ سارے واقعات مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے ولید بن مغیرہ کا۔ جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی مجنون کہا جا رہا ہے، کاہن کہا جا رہا ہے، ساحر کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے، تو اسی زمانے میں کیا ہوا کہ ولید بن مغیرہ نے بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت کہیں نہ کہیں سن لی، ورنہ تو لوگ سننے ہی نہیں دیتے تھے نا، شور مچانے لگ جاتے تھے۔ انہوں نے سرداروں نے غلاموں کی باقاعدہ یہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں آپ جائیں گے تو شور مچانا ہی مچانا ہے۔ خیر ولید بن مغیرہ سردار تھا، یہ تو اب آپ کو پتہ چل گیا، یہ شاعر بھی تھا۔ کون سا شاعر تھا؟ وہ پوئٹ تھا جو کہ قریش کو ریپریزنٹ کرتا تھا ان آل دا کمپٹیشنز، ٹھیک ہے، سارے مقابلے جو ہوتے تھے شعر و شاعری کے، ادب کے اس زمانے میں، اور پھر معلقات سبا جو مکہ میں لٹکائی گئی تھیں، ان سب مقابلوں میں قریش کو ریپریزنٹ کرنے والا کون ہوتا تھا؟ یہ شاعر ہوتا تھا، یہ بڑا دا شاعر تھا، یہ دا پوئٹ۔ تو یہ ولید بن مغیرہ، اس نے جب قرآن مجید سنا تو اس کے یہ الفاظ تھے جو کہ ہمیں علوم القرآن جو کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا ان میں ہمیں یہ لکھی ہوئی ملتے ہیں یہ ورڈز، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، یہ ہم ساری سٹوری دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہوا کیا، اس نے کہا کیا، قرآن مجید سنتے ہی اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے بے ساختہ کہا یا عجبا،
لما یقول ابن ابی کبشہ، کہ ابی کبشہ جو بھی کہہ رہا ہے نا، ابی کبشہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے. اس کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں کہ یہ لوگ ابی کبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبشہ کے نام سے نا کوئی شخص تھا پرانے زمانوں میں جو کہ توحید کا میسج دیا جاتا تھا. عیسائیت جو تھی نا، توحید پر جو عیسائیت تھی بیسکلی، اس کا میسج یہ دیا جاتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچ کرنا شروع کیا تو ان کو لگا کہ یہ وہی میسج دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ابن ابی کبشہ بھی کہتے تھے یہ لوگ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، فواللہ ما ہوا بشعر، اللہ کی قسم یہ شعر نہیں ہے، ولا سحر، یہ جادو بھی نہیں ہے، ولا بہمزم، اور یہ کسی کاہن وغیرہ کا کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے، من الجنونی، کوئی جادو نہیں ہے، وَإِن قَوْلَتُ لَمِن کلام اللہ، اور نہ ہی یہ کسی پاگل کی کوئی بات ہے، اور یہ تو بلا شبہ اللہ کا کلام ہے. سمجھ آئی؟ تو بیسکلی کیا ہوا، کیا اس کے اوپر اثر ہونے لگا، یہ اثر قرآن مجید کا لینے لگا، اور اس اثر میں اس کے منہ سے یہ باتیں نکل گئیں انویلنگلی. ٹھیک ہے، انوالنٹیرلی اس کے منہ سے یہ باتیں نکل گئیں. جیسے یہ باتیں نکلیں، اور یہ تو تھا سردار بنو مخزوم کا، تو لوگوں میں تو ایک ہلچل مچ گئی کہ اب یہ ایمان لے آئے گا. دیکھیں اس وقت تک کوئی بہت بڑے بڑے سردار ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور اگر سردار ایمان لے آتا اس کا مطلب تھا بنو مخزوم سے بہت زیادہ لوگ پھر ایمان لے آتے اور مسلمانوں کی قوت بڑھ جاتی. باقی جو سرداروں کے انٹرسٹ تھے وہ تو سارے خراب ہو جاتے، وہ بیچارے فیل ہو جاتے، ان کی طرف پھر کون رہتا؟ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ بڑے بڑے لوگ دوسری پارٹی میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو لوگوں میں تو ایک طرح سے ہلچل مچ گئی، اور ابو جہل تک جب یہ بات پہنچی کہ اچھا ولید بن مغیرہ جو ہے یہ امپریس ہو رہا ہے قرآن مجید سے، تو وہ فوراً گیا ولید بن مغیرہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ جی اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں یا آپ قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کو چھوڑ دیں گے، یہ آپ کو سردار رہنے نہیں دیں گے، تو آپ اس طرح بالکل نہ کریں. تو اس نے پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا پھر میں کیا کروں، میرے منہ سے تو یہ بات نکل گئی ہے، اب میں اس بات کو واپس کیسے لوں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسے کہہ دو کہ یہ جو ہے نا یہ کسی شاعر کا کلام ہے. ٹھیک ہے، بلکہ پہلے اس نے کہا کہ ایسے کہہ دو کہ یہ کسی جادوگر کا پیغام ہے، ایسے کہہ دو. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، میں نے تو جادوگر دیکھے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو جادو کرتے دیکھا ہے، جادو تو اس طرح کا نہیں ہوتا. تو پھر اس نے بولا کہ اچھا ایسے کرے، آپ کہہ دو کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ کوئی کاہن ہے، یہ شخص کوئی کاہن ہے جو یہ کلام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں تو اس نے دیکھے قرآن کی تعریف کی ہے نا کہ یہ تو اللہ کا کلام لگتا ہے، یہ کوئی جادو ایسی کوئی باتیں لگتی نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے فارچون ٹیلرز دیکھے ہوئے، وہ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جنات لے کر آتے ہیں، کارڈز وغیرہ کھول رہے ہوتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، وہ سب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ کاہن ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ یہ کہہ دو کہ یہ وہ شاعر ہے. تو اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھئی شاعر تو میں ہوں، سب سے بڑا شاعر تو میں ہوں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ شاعر ہے، اور شاعری تو مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، تو یہ تو شاعری جیسی لگتی نہیں ہے، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. تو اس کے اوپر ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سوچ لو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تنہا چھوڑ دو، میں خود سوچوں گا کہ اس کا کیا جواب ہے. اب سوچئے تنہائی کے عالم میں گھر کے اندر بالکل اکیلا ہے وہ شخص، اور وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ سارا کا سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی بیچ والی آیات میں کھینچا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا، ہمیں کبھی کوئی بھی نہ بتاتا کہ ایک شخص اکیلا اپنے گھر میں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اکیلا وہ پریکٹیکلی کر کیا رہا ہے یہ بھی ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا، لیکن وہ سوچ کیا رہا ہے دماغ میں یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا ہمیں پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری کیفیت ان آیات میں رکھ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا. مطلب چھوڑ دو مجھے، مطلب کہ آئی ول ڈیل ود ہم پرسنلی، میں خود اسے دیکھ لوں گا، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، مجھے اور اس وحیدے کو اکیلا چھوڑ دو. وحید کیا تھا؟ وحید ولید کا، ولید بن مغیرہ کا نک نیم تھا، یہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں. اور یہ وحید کے نام سے کیوں مشہور تھا؟ کیونکہ یہ ایک اکیلا بہت زیادہ امیر تھا، اتنا امیر تھا کہ یہ جو مکہ کا جو کعبہ کا غلاف چینج ہوتا تھا نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ غلاف ایک سال تو باقی سارے سردار پیسہ ملا کے چینج کرتے تھے، اور اگلے سال صرف یہ اکیلا ولید بن مغیرہ چینج کرتا تھا. تو یہ وحید کے نام سے مشہور تھا، یعنی بالکل اکیلا ایک. تو ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو کہ میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کو اتنا سارا مال بھی دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا، اور یہ میری آیات کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ الٹی چیزیں سوچ رہا ہے بجائے یہ کہ ایکسیپٹ کرے.
ایکسیپٹ کر کے شکر گزار ہو، اس کے بجائے الٹا رسپانس دے رہے ہیں. تو میں نے اس کو اتنا زیادہ مال دیا، وہ بنینا شہودا، اور بیٹے دیے جو کہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ جی بیٹے دیے اور وہ اس کو چھوڑ کر ہی چلے جائیں. ٹھیک ہے، ان کے بیٹوں کے میں آلریڈی آپ کو نام بتا چکی ہوں. ایک عمارہ بن ولید تھا جس کی پیشکش کی جا رہی تھی، پھر ولید بن ولید اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ مسلمان ہو گئے تھے. اس کے علاوہ اس کے ٹوٹل اس کے 10-11 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے، مطلب اس کی خدمت کرتے تھے، اس کو کما کر بھی دیتے تھے اور اس کے فرما بردار تھے. ایسا نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ کے ارد گرد چلے گئے تھے. وہ بنینا شہودا، اتنے اچھے تمہیں بیٹے دیے. وہ مہدت لہو تمہیدا، اور تمہیں ہر طرح کی وسعت دی، مطلب کہ تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں. اتنا تم پہ اللہ نے احسان کیا. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، مطلب کہ اور اس کو مزید ابھی لالچ بھی ہے کہ اللہ اس پر احسانات کرتے ہی رہیں. کلا، بالکل نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بلکہ یہ ہماری آیات کے ساتھ اناد کرتا ہے، مطلب ہماری ہی آیات کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے. اتنی اس کی ہمت کہ اتنے احسانات کے باوجود آیات کے خلاف جا رہا ہے، ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے، ان کا کفر کر رہا ہے. سأرہقہ صعودا، جلد ہی میں اسے ایک چڑھائی پر چڑھاؤں گا. مطلب جہنم کی گھاٹیاں ہیں نا اندر جا کر، تو وہ جو گھاٹیاں ہیں وہ گھاٹی میں اسے پھینکا جائے گا تو یہ اوپر کو چڑھے گا. ان قریب اسے اس گھاٹی میں چڑھنا پڑے گا جل جل کے. انہ فکر وقدر، کیا اس نے؟ یقیناً اس نے غور و فکر کیا اور اس نے اندازے لگائے. اس نے سوچا کہ میں کیا بولوں. قرآن کو سن لیا اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میں کچھ پلان کرتا ہوں، میں کچھ نہ کچھ جواب دیتا ہوں، میں اب کیا ایسا بولوں کہ ریجیکٹ کر دوں بس میں اس کو نا، قرآن کے خلاف میں ایسا بولوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ فکر وقدر، اکیلا تنہائی میں یہ کیا کر رہا ہے؟ غور و فکر کر رہا ہے، اندازے لگا رہا ہے. فقتلا، مارا جائیے، ہلاک ہو یہ. کیف قدر، کس طرح کے اندازے لگائے اس نے، کس طرح کی باتیں سوچی اس نے. ثم قتل کیف قدر، پھر سے یہ مارا جائے، پھر سے یہ ہلاک ہو. اس طرح کی باتیں اس نے سوچی، اس طرح کے اندازے لگائے. قدرہ کا اصل مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. ٹھیک ہے، ثم نظر، پھر اس نے نگاہ کی، مطلب اس نے نظر کی، یعنی اس نے سوچا، مزید سوچنا شروع کیا. ثم عبس وبصر، پھر تنہائی میں وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر اس نے تیوری چڑھائی. تیوری چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ ماتھے پہ جو ہم بل لے کر آتے ہیں نا، فراؤننگ جسے ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے وہ سوچ رہا ہے. وہ بصر، اور اس نے منہ بگاڑا، مطلب منہ کے نقشے چینج کر کے جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں گھر میں، اب یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے. ثم ادبر واستکبر، پھر وہ مڑ کے اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی 2 ڈیفینیشنز ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تکبر کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے حق کو جھٹلانا. دوسری ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے خود کو سپیریئر، بڑا سمجھنا. تو حق کو جھٹلانا کیسے تکبر ہے؟ جو شخص حق کو جھٹلاتا ہے نا، وہ بھی اصل میں حق کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب حق کو جھٹلانے لگا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مڑا اور مڑ کے اس نے تکبر کیا. اس نے سوچا کہ میں اب جھٹلاؤں گا اور میں کہوں گا کیا؟ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک بہت ہی مؤثر جادو کے. یہ تو کوئی اسپیشل قسم کا جادو ہے، کوئی خاص قسم کا جادو ہے یہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر کسی بشر کا کلام، مطلب یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، لیکن ہے یہ کوئی خاص قسم کا جادو، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. سمجھ آئی؟ تو یہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اس وقت وہ تنہائی میں کر رہا تھا اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے کھینچا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے سقر میں داخل کروں گا. سقر کیا ہے؟ جہنم کا دوسرا نام. وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ سقر ہے کیا؟ لا تبقی ولا تذر، نہ اس میں کوئی زندہ رہے گا، نہ ہی اس میں کوئی مر سکے گا. ٹھیک ہے، نہ باقی رکھے گی وہ اور نہ ہی وہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، جھلسا کر رکھ دے گی اسکن کو. علیہا 19، اس کے اندر 19 داروغہ ہیں، مطلب 19 فرشتے ہیں جو کہ اس کی باہر سے حفاظت کرنے والے ہیں جہنم کی. جہنم سے باہر تو کبھی بھی یہ نہیں نکل سکے گا. تو یہ ولید بن مغیرہ کا نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں